بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان میں تھے۔ ادھر مسجد نبوی میں صحابہ میں گفتگو ہوئی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کون تیار کرے۔ مدینہ میں بغلی اور مکہ میں صندوقی والی قبریں کودی جاتی تھی، جبکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغلی قبر پسند فرماتے تھے۔ مسلمانوں میں دو شخص قبریں کودتے تھے، مہاجرین میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور انصار میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ صندوق اور حضرت ابو طلحہ لحد والی قبر بناتے تھے۔ دونوں کے پاس آدمی بھیجا گیا اور یہ بات طے پائی کہ جو پہلے پہنچے گا وہ قبر کھودنے کا شرف حاصل کرے گا۔ چونکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی بغلی کی تھی، بہت سے مسلمان دعا کر رہے تھے کہ ابو طلحہ پہنچ جائے۔ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت ابو طلحہ پہنچ گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر کھودنے کا اعزاز پا لیا، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا بھی پوری ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے صحابہ نے مدینہ کی سکونت ترک کر دی تھی اور شام چلے گئے تھے۔ سیدنا ابو طلحہ بھی انہی غمزدوں میں داخل تھے، لیکن جب زیادہ پریشانی بڑھتی تو آستانِ نبوت کا رخ کرتے اور مہینوں کا سفر طے کر کے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضر ہوتے اور قلب و جگر کو سکون پہنچاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد خلافت حضرت ابو طلحہ نے شام میں گزارا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے خلافت کا بیشتر حصہ بھی وہی بسر ہوا۔ البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے کچھ روز پہلے آپ مدینہ میں تشریف فرماتے۔ حضرت فاروق اعظم کو ان کی ذات پر جو اعتماد اور ان کی منزلت کا جو خیال تھا، وہ اس سے ظاہر ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 آدمیوں کے خلافت کے لیے نامزد فرمایا تو حضرت ابو طلحہ کو بلا کر کہا، آپ لوگوں کے سبب سے خدا نے اسلام کو عزت دی۔ آپ انصار کے 50 آدمی لے کر صحابہ کرام پر متعین رہے تا وقت یہ کہ یہ کوئی خلیفہ نامزد کر لے۔ جہاز پر انتقال اور 7 دن بعد تدفین۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ سورہ براءت تلاوت فرما رہے تھے، جب اس آیت انفروا خفافا پر پہنچے، ولولے جہاد تازہ ہوا۔ گھر والوں سے کہا کہ خدا نے بوڑھے اور جوان سب پر جہاد فرض کیا ہے، میں پھر جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میرے سفر کا انتظام کر دو۔ یہ 2 مرتبہ کہا۔ بڑھاپے کے علاوہ روزہ رکھتے رکھتے بھی بہت نحیف ہو گئے تھے۔ گھر والوں نے کہا، خدا آپ پر رحم فرمائے، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام غزوات میں شریک ہو چکے، حضرت ابوبکر و عمر کے زمانے خلافت میں برابر جہاد کیا، کیا اب بھی جہاد کی حرص باقی ہے؟ آپ گھر بیٹھیے، ہم لوگ آپ کی طرف سے جہاد میں جائیں گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بلا رکنے والے کب تھے؟ شہادت کا شوق ان کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ بولے، جو میں کہتا ہوں اس کی تعمیل کرو۔ گھر والوں نے 4 و ناچار سامان سفر درست کیا اور یہ 70 برس کا بوڑھا مجاہد خدا کا نام لے کر چل پڑا۔ غزوہ بحری کے لیے اسلامی بیڑا روانہ ہونے والا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاز پر سوار ہوئے اور غزوے کے منتظر تھے کہ ساعت مقررہ آ پہنچی اور ان کی روح عالم قدس کی جانب پرواز کر گئی۔ بحری سفر تھا، زمین کہیں نظر نہ آتی تھی، ہوا کے چھونکے
جہاز کو غیر معمول سمت میں لے جا رہے تھے۔ اس مجاہد کی لاش جہاز کے تختے پر رکھی رہی۔ آخر 7ویں روز جہاز خشکی پر پہنچا۔ اس وقت لوگوں نے لاش کو وہاں ایک جزیرے میں دفن کیا۔ اس وقت تک لاش بعینی ہی صحیح و سالم اور تر و تازہ تھی۔